شمشیر بے نیام پارٹ نمبر 15 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا، لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار در پردہ حرکت میں آ گئے تھے۔ ناظرین، کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ ابو طالب کا بھتیجا ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد قیصر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے، وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ ناظرین، آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رعد کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کی گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانے دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے غیرتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہو کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ علیہ السلام کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی تھے، آپ چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ ناظرین، محاصرے کے دوران آپ علیہ السلام کی سرگرمیاں اور آپ علیہ السلام کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے، ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے تانے دیتے۔ وہ 7 مارچ سن 627 سن عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیو بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ ناظرین، سپاہیوں نے قرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار حیو بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگے۔ ناظرین، مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیو بن اخطب آیا ہے۔ غلام نے کہا، رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا۔ دن کے وقت ناظرین، بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ ملک شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس
قبیلے کی طرف سے ذرا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیو بن اخطب بھی یہودی تھا۔ ناظرین، وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے حیو سے کہا، اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ حیو بن اخطب نے کہا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو حیو؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حیو نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ آؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ناظرین، کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو کیا؟ بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حیو بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شبخون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ حیو نے کہا، یا پھر اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نسیت و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا۔ ناظرین، اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حیو بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور حیو کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزارو۔ حیو نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ ناظرین، قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ ناظرین، اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی۔ وہ شاہ سوار تھا، راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل
طویل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ ناظرین، سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ لڑکی نے کہا، مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ ناظرین، لڑکی کی جل ترنگ جیسے ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں، مذہب کو درمیان میں نہ لا۔ یہودن نے کہا، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ ناظرین، سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ ناظرین، 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینے کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں۔ یہودن نے کہا، آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا، باپ نے حیو بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی، وہاں حیو کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ ناظرین، کعب بن اسد، حیو بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 16 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔